رمضان میں پیارا وظیفہ کا وقت ہو گیا ہے اور مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج 17 رمضان المبارک یعنی کہ مغفرت کے عشرہ جو ہے نصف سے آگے بڑھ چکا ہے اور اپنی اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اور آج کا دن یوم دفاع، یوم فرقان، غزوہ بدر کا دن، فتح کا دن، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے وصال کا سال، وصال کا دن۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک دو اہم واقعات سے ریلیٹڈ ہے، جی بالکل، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں انہیں تاریخ کہیں کا نہیں چھوڑتی، چونکہ جو تاریخ جتنی خوبصورت ہو اور اس تاریخ میں ہمیں سبق بھی ملتا ہو، ہمیں اخلاق بھی ملتا ہو، اخلاص بھی ملتا ہو، زندگی کی ہر کامیابی کا جز ہمیں وہاں سے بآسانی ملتا ہو اور وہ قبول شدہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے واقعات آئے وہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص عالم انسانیت کے لیے راہ نجات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ماں ہے جس کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی تصویر ریشمی رومال کے اندر، سبز ریشمی رومال تھا، اور وہ آ کر آپ کو دکھایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میں نے شادی کی اس کے لیے جبریل آئے، جہاں میں نے رشتہ کیا تو جبریل رشتہ لے کے آئے، جہاں میں نے رشتہ دیا، جہاں میں نے شادیاں کی، جہاں بیٹیاں دیں، تو وہ یعنی جبریل کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ کہ یہاں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ازواج پر، یعنی جو اس وقت جتنی بھی خواتین ہیں ان پر وہ فضیلت حاصل ہے جس سے سوریت کو حاصل ہوتی ہے دیگر کھانوں پہ، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے ازواج کے ساتھ برابری کی ہے، اگر عائشہ سے چونکہ میری رغبت زیادہ رہی ہے تو میں اس پہ وہ اللہ کے ہاں حضور یہ جملہ فرمانا اللہ کے نبی کا، تو یہ امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ جب بیوی آپ سے چھوٹی ہو اور جب بیوی آپ سے بڑی ہو تو کس طرح سے زندگی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی تو آپ نے چھوٹی عمر سے بھی شادی کی، بڑی عمر سے بھی کی، بیوہ سے بھی کی، کنواری سے بھی کی، مطلقہ سے بھی کی۔ وجہ کیا تھی؟ امت کو سپیس دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہیں یہ کام ان کے نبی نے نہیں کیا تھا ہم کیوں کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وہ اعمال کیے جو بھی کسی انسان کو آگے درپیش ہونے والے تھے۔ تو پھر یہ جو چھوٹی عمر کا تقاضا تھا حضرت عائشہ کا، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز چھوٹی عمر میں دماغ میں آتی ہے سمجھنے میں، اور پھر وہ زیادہ عرصہ تک، حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئر آپ نے عمر پائی، اور 67 ایئرز میں ان کی دنیا سے وفات ہوئی ہے۔ تو آپ عابدہ بھی تھی، آپ زاہدہ بھی تھی، آپ فتاوی بھی دیتی تھی، اور آپ عالمہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، اور تقوی کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ حضرت عائشہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی زلیخا کی جانب سے تو گواہی بچے نے دی، حضرت مریم پر تہمت لگی تو گواہی بیٹے نے دی، حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی تو گواہی میرے اللہ نے خود دی، میرے اللہ نے خود دی۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب آپ کی پریشانی کو دیکھ کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ کہ جب آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ہر انسان پہ بیٹھتی ہے چاہے وہ کوئی کتنا کیوں بڑا نہ ہو، آپ پہ نہیں بیٹھتی تو آپ کی نسبت سے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سلسلہ منسلک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور یہ امت کو بتانا تھا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا سا بول وہ کتنی بڑی زندگی میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا 17 رمضان امت کے لیے بالخصوص حضرت عائشہ سے متعلق جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان کی کثیر تعداد ہے،
حضرت عائشہ سے جو زندگی کے چند کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ ظاہری پردہ فرما رہے تھے، تو گھر میں کیا تھا؟ کہا کہ گھر میں اتنا تیل نہیں تھا، اگر میں جلاتی اور آپ کا رخ انور اس سے میں دیکھتی، اتنا تیل نہیں تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے برابر کسی پڑوسن سے تیل منگوایا اور پھر میں نے وہ اپنا لالٹین یا جو دیا تھا وہ جلایا، اور فرمایا کہ اماں اتنا تیل نہیں تھا کہ اگر ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے پی جاتی، میں اتنی اس وقت بھوک میں تھی۔ تو جو آخری چیز اللہ کے نبی کے منہ میں گئی ہے، آخری چیز وہ اللہ، آخری چیز، یہ میں سننے والے آڈینس کو بتا رہا ہوں، جو آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی ہے وہ حضرت عائشہ کا لعاب تھا۔ وہ کیسے؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مسواک پہ ٹک گئی، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ کہا جی۔ کہا نرم کر کے دے دوں؟ کہا جی۔ تو حضرت عائشہ نے نرم کر کے، اچھی طرح نرم کر کے اللہ کے نبی کو دیا، اور انہوں نے یہ مسواک کی آخری چیز۔ واحد نبی ہیں، واحد نبی ہیں، رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، جن کی دنیا سے رخصتی اس وقت واقع ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ یہاں نیم دراز تھے اور میرے سینے پہ آپ اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ واحد ماں ہیں جن کے گھر جب آپ گھر پہ بھی ہوتے تھے تو جبریل آ جاتے تھے۔ واحد ماں ہیں جن کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا حیات جنت کا باغیچہ بن گیا، اور وہیں سے ہر وقت 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ تو ایسی ماں کی شان پہ وقت کم پڑ جاتا ہے، زمانہ کم ہو جاتا ہے، سننے والے اور چاہتے ہیں کہ سنیں، کہنے والا مجھ جیسا آپ کی طرح وہ اور چاہتے ہیں کہ کہیں، لیکن وقت کی گنجائش اتنی تھی۔ عوام چونکہ ایکسپریس پیارا رمضان کے اس سیگمنٹ کو بہت پسند کر رہی ہے، سن رہی ہیں، بے تابی سے انتظار کر رہی ہے، اور ہمیں یہ شرف قبولیت ہے یا اعزاز ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے، اللہ کرے کہ اس پہ ہماری نجات ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا جی، آپ کے وظائف کے لیے لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے واٹس ایپ پہ بہت سارے سوالات کیے ہیں جو کہ ہم پورا پوچھ نہیں پاتے وقت کی کمی کی وجہ سے، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دیں گے جو واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، جن کی کالز نہیں ملتی ہیں۔ مچھیرے ہیں نعمان بلوچ کراچی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ مچھیرے ہیں تو اکثر سمندر میں طغیانی آتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کشتی الٹنے کا یا ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے، تو کوئی ایسا ان کو وظیفہ بتائیے کہ وہ اس ناگہانی آفت سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے میرے بھائی نے، پتہ نہیں ان تک ہماری ٹرانسمیشن کیسے پہنچی۔ اللہ نے ہماری ٹرانسمیشن کو ہواؤں میں پہنچایا، سمندروں تک پہنچایا، پہاڑوں تک پہنچایا، اور ریگستانوں تک پہنچایا۔ اللہ مزید یہ سعادت ہمیں دے اور اس سے ہمیں مستفید فرمائے۔ تو جو بھی بھائی سمندر میں کام کرتے ہیں یا دریاؤں میں ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کہیں سے بھی، ہماری نیوی کے افسران ہیں جو سمندروں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خاص طور پہ ایک وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پہ اتریں ایک دفعہ آسمان کو دیکھ کر کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ایسے دیکھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ایک دفعہ اوپر دیکھنا ہے، پھر نیچے دیکھنا ہے، پھر نیچے دیکھنا ہے، پھر اوپر دیکھنا ہے۔ جب اوپر دیکھیں گے شروع ہوگا، نیچے دیکھیں گے ختم ہوگا، پھر اوپر دیکھیں گے پھر ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کا اہتمام کریں، آپ کہیں بھی پانی کے اندر ہوں گے، پانی آپ کو ڈبو نہ سکے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک خاتون ہے بسمہ کراچی سے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کس نے یہ کوشش کی، یقیناً گھر میں ہی کوئی ہوگا، کہ کئی بار کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اس شر سے محفوظ رہوں۔ دیکھیں، کھانے میں زہر دینا اور اس قسم کے واقعات بے شک ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوتے ہیں ہر جگہ، مختلف نوعیت سے ایسے کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو جب آخری زہر دیا گیا، آپ کو 3 دفعہ زہر دیا گیا، 3 دفعہ، اور پھر جب خون کی الٹیاں آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اب شاید میرے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، چونکہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو اس نے چیر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو دیکھیں وظائف جو ہیں یہ احتیاطی تدابیر ہے، باقی جو فیصلہ اٹل ہے ہوتا اسی کو ہی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس طرح اپنی دعاؤں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اپنی آئی ہوئی مصیبتوں کو ہٹاتے ہیں جو کہ ٹل سکتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسا وظیفہ ہے، کسی کو کہیں بھی یہ تاثر ہو کہ مجھے کچھ کھلایا نہ جائے یا پلایا نہ جائے زہر کے اعتبار سے، نوٹ جادو یا کوئی ٹوٹکا، آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کھانے پر بیٹھیں آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ نے یہ پڑھ کے بس ہلکا سا پھونک دینا ہے، بس اس کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز خالد بن ولید جنگ کے میدان میں آ گئے تھے، تو ایک سپہ سالار جو سامنے لشکر سے تھا، انہوں نے کہا کہ خالد میں نے اپنی تلوار کو 1 مہینے ایک ایسی زہر میں بھگویا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ آپ کو لگ گیا تو آپ کو شاید اس کی طاقت برداشت نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے وہ زہر؟ تو انہوں نے شیشی کھولی اور شیشی میں سے ایک قطرہ نیچے زمین پہ گرایا۔ جب وہ ایک قطرہ زمین پہ گرا تو زمین سے آگ بھڑک اٹھی، اچھا، اس زہر سے آگ بھڑک اٹھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ سنا تھا، تو حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اگر میں یہ پوری بوتل پی لوں پھر تو آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے یہی دعا پڑھی، یہی وظیفہ پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گریں ابھی کوئی کیفیت بنے۔ انہوں نے مسکرایا تو کہنے لگے کہ پڑھاؤ اپنا کلمہ۔ جو سامنے لشکر کا سپہ سالار تھا وہی اپنے لشکر کے ساتھ لڑنے لگ گیا اس وظیفے کی برکت سے۔ تو انشاءاللہ کہیں بھی آپ کو لگے کہ کسی نے کوئی ایسی شرارت کی ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اچھا، ایک اور خاتون ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بچے جو ہیں شوہر نے رکھ لیے ہیں، ان کے علیحدگی ہو چکی ہے اور برین واش کر دیا ہے، بچوں کے دل میں میرے لیے محبت نہیں رہی، اور 2 ملکوں میں بچوں کی کسٹڈی کے لیے ابھی کیس چل رہا ہے ان کا۔ تو بچوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ بھی بتائیے، اور یہ بچوں کی کسٹڈی کا کیس جیت جائیں اس کے لیے بھی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ایک فیملی کے ٹوٹنے میں ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہیں تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، جب طلاق دی جاتی ہے نا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ طلاق سے بچنے کی کوشش کریں۔ طلاق سے پہلی تو یہ میں عرض کر دوں، طلاق سے بچیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اس سے آپ کے بچے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، بچے تقسیم ہو جائیں گے، بچے رل جائیں گے۔ طلاق ہو چکی ہے شاید، ہو چکی ہے نا، تو خدا را کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ جو خاتون بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے اور وہ اپنے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رستے میں جہاد کے برابر کا اجر عطا فرماتا ہے، جو اپنے بچے کی پرورش کی خاطر۔ تو اب تو یہ واقعہ ہو چکا ہے، کوشش کریں دونوں فیملیز ایک وظیفہ پڑھ لیا کریں، دونوں کی جانب سے خیر کا اور کامیابی کا، اور آپس میں پڑھیں تو آپ ان کے لیے بتائیے، آپ کے لیے چلے میں بتا ہی دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے اس مسئلے میں اچھی خاصی رہنمائی اور کامیابی ملے گی۔ اچھا، ایک اور ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا جو کان ہے اس میں سیٹیاں بجتی رہتی ہیں، انہوں نے آپریشن بھی کرا لیا، علاج بھی کرا لیا، لیکن وہ سیٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ کیسی سیٹیاں بجتی ہیں؟ کان کے اندر نہیں، وہ مطلب نوعیت کیا ہے؟ آواز آتی ہے جیسے سیٹی نہیں بج رہی، ایسے آواز آتی ہے۔ اچھا، سیٹی مطلب بج رہی ہے؟ ہاں، جیسے وہ جب ہوتا ہے نا، جب کان کا پردہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، ایسے سیٹی سی آپ کو لگتی ہے؟ ہاں، اس طرح سے سیٹی، ہاں، وہ یا چی اس طرح کی جو آواز۔ اب یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ ٹوٹی ہے تو وہ بتائیں گے۔ دیکھیں ان سے بات نہیں ہوئی ہے، انہوں نے میسج کیا ہے، بس اتنا بتایا۔ کسی کے بھی اگر کان میں کوئی آواز آتی ہے کسی بھی طرح سے، وہ بڑا ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے اگر اس کا حل فوری طور پہ نہ کیا جائے۔
تو آپ نے سورہ فاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے کان کی طرف آپ نے پھونک دینا ہے، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ آپ نے اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک، سمعنا اطعنا غفرانک، آپ نے یہ وظیفہ روزانہ 70 دفعہ پڑھ کے اپنے کان پہ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کان کی سیٹیاں، کان کی ہارنیں، کان کا بجنا، کان کا بجانا، یہ باجے، یہ جو شور، یہ جس قسم کی بھی آپ کو تکلیف سے آپ کو گزر رہے ہیں، آپ اس گھر سے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو اطمینان مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ اور بھی کچھ ایسا نہیں سنیں گے جو سیٹیوں کے علاوہ بھی آپ کو بری لگتی ہے۔ ایسا نہ بہرے ہی ہو جائے بیچارے اور ہو جائے سنیں گے نہیں، اگر وہ ہو گئے تو پھر تو وہ چاہتا ہے اچھا ہی ہے کہ ہو ہی جائیں، اس کیا سنیں گے؟ کوئی اچھی بات کوئی سن سکتا ہے اس دور میں؟ کس سے اچھی بات سنیں گے؟ اب اچھی باتیں جویریہ، آپ اچھی باتیں بیٹھ کے جویریہ میری بھابھی، اچھی باتیں تو آپ لوگوں نے سننا چھوڑ دی، سنانا چھوڑ دی، کہنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، اس لیے تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ یار سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، گنگے بھی ہو جائیں، اندھے بھی ہو جائیں، دیکھیں کس کو، سنیں کس کو، سنائیں کس کو، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے سوئیں اور روئیں اور دکھ درد سنائیں؟ کوئی ایسا ملتا ہی نہیں ہے جس کے پاس جا کے لگے کہ ہاں اب تھوڑی سی پریشانیاں کم ہو، یا جس کے ساتھ بیٹھیں سوائے میری اور میری بہن جویریہ کی یہ جوڑی ہے، اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سرسب شاداب رہے، تو ورنہ تو کہیں کچھ ایسا نہیں ملتا جس کے درمیان بیٹھ کے جن کو سن کے روح تازہ ہو۔ اور افضل ترین عبادت وہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کے اگلا خوش ہو اور جس سے اگلی دفعہ بھی ملنے کا اشتیاق ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں یار بس جان ہی چھوڑ جائے۔ بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے مجھے، 8 سال پہلے میری بہت دوستیاں تھیں اور میں بہت لوگوں میں جاتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، گھومتی تھی، کھانے کھا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں تو تم آ جاؤ، میں چلی گئی، اس طرح 8 سال ہو گئے۔ اب مجھے نا اب گھبراہٹ ہوتی ہے جب میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں نا کہ جو خالی لوگ ہوتے ہیں، بس ایسے لگتا ہے ڈبے بج رہے ہیں، جن سے میں کوئی بات سیکھتی نہیں ہوں، جن کی باتوں میں ڈیپتھ نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو میرے دل کو لگے۔ میں نے 8 سال سے ایسے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اگر مجبوری کوئی تقریب ہو مجھے جانا پڑے، لیکن میرے نا مجھے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ بس اٹھو یہاں سے اٹھو، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار دوں، اپنے بچوں سے 2-4 باتیں کر لوں، یا آرام کر لوں، یا اپنا می ٹائم نکال لوں۔ تو میں نے نا اب لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے وہاں سے اب کچھ ملتا نہیں ہے، لگتا ہے خالی ڈبے بج رہے ہیں بس۔ لوگ ہی لوگ تھے، سوگ ہی سوگ تھے، زندہ لوگوں کے گھر میں اندھیرا رہا، لوگ قبروں پہ شمع جلاتے رہے۔ تو ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب وہ ہے نا کہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ تو آپ کی اور میری تو بھائی بندی اور بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال اور ہے آپ کے لیے، ایک الیکٹریشین ہے جو کہ بجلی کا کام کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ظاہر ہے آپ کو نے دیکھا ہوگا کھمبوں پہ بیچارے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو کرنٹ لگنے سے بیچارے بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں، جانوں سے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ بجلی کا کام صرف روڈوں پر ہی نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، خاص کر جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارے بارش بھی ہو رہی ہے، کام بھی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ کرنٹ لگنے سے وہ بچ سکیں بجلی کا کام کرتے ہوئے۔ جنہیں بھی یہ کام کرنا پڑے کہ وہ بجلی کا کام کرتے ہیں، دیکھیں یاد رہے، وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ نہ بجلی کے تاروں کو چھیڑو، نہ اللہ کے کاموں کو چھیڑو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایکسپرٹ نہ ہو تو اسے چھیڑو نہ۔ اور پھر آگے تو بہت اچھا محاورہ ہے نا کہ خیر وہ تو پھر کبھی سناؤں گا۔ تو وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی بجلی کا کام کرتے ہیں، بجلی کا بالخصوص جب آپ کھمبے پہ جاتے ہیں یا آپ کہیں ٹرانسفارمر کا کام کرتے ہیں، تو ان میں جب آپ جائیں ایک وظیفہ پڑھ لیا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا۔ اللہم احسن، آپ میرے ساتھ پڑھیں تھوڑا سا، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا، فی امور کلہا۔ یہ وظیفہ آپ کر لیں، انشاءاللہ العزیز کرنٹ چاہے وہ جتنے واٹ کا ہوگا آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں آ چکے ہوں گے۔ بے شک، آمین ثم آمین۔ احمد رضا قادری بھائی آ جائیے اور
سما باندھ دیجیے اپنے کلام سے. وظیفہ پڑھ لیا. اچھا بس صحیح. مجھے بھی کوئی کرنٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. صحیح بات. آج یوم الفرقان ہے اور بہت خوبصورت گفتگو شروع سے اب تک ہوتی رہی ہے. اسی حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت اور شعراء آفاق کلام پیش کر رہا ہوں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ بھی حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ بھی حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. آپ کو پتہ ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے درود تو میرے آقا علیہ السلام آپ کا نام بھی جانتے ہیں, آپ کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں کہ کس نے اور کس کے بیٹے نے مجھ پہ درود پڑھا ہے. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. میں دل میں بات میرے مصطفیٰ سے کرتا ہوں. میں دل میں بات میرے مصطفیٰ سے کرتا ہوں. دل میں کیا کیا تمنا حضور جانتے ہیں. ہے دل میں کیا کیا تمنا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر.
غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر آپ کے ذوق کے لیے اور سننے والوں کے ذوق کے لیے۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اور اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا تھا یا پرایا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ وہی پے کرے شرم و حیا، ابو بکر و عمر کی بات ہوئی، بے شک۔ اب تیسرا، وہی ہے پے کرے شرم و حیا، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہے جس کے مولا نبی اس کے ہیں علی مولا، ہے جس کے مولا نبی اس کے ہیں علی مولا۔ ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جان
شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔